الذي جعل الحق يعلو ولا يولى نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ زمانے کو شاید بتانا پڑے گا، زمانے کو شاید بتانا پڑے گا، نیا رنگ اپنا دکھانا پڑے گا۔ قیادت، امامت، خلافت کی خاطر جوانوں کو پھر سے جگانا پڑے گا۔ فقط تسبیح سے نہیں ملتی جنت، خدا کے لیے سر کٹانا پڑے گا۔ سامعین محترم، اکابرین ملت، زعمائے قوم، اسٹیج پر موجود میرے اکابر اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر، ہم مکتب، ہم مشن ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، وطن عزیز پاکستان کے عظیم دینی، روحانی، تبلیغی، اصلاحی، قدیمی درسگاہ جامعہ قاسم علوم ملتان کے زیر اہتمام سالانہ بزم مفتی محمود نور اللہ مرقدہ کے تحت آج میں جس عنوان کو لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ علم دین کی اہمیت و علماء کرام کا کردار۔ سامعین محترم، اسلام میں علم دین کی بڑی اہمیت ہے۔ علم کے معنی جاننے کے آتے ہیں۔ حقیقت میں ادراک الشیء لحقیقت ہی، کسی شے کو اس کے حقیقت کے حوالے سے جان لینے کا نام علم ہے۔ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم نافع، نمبر دو علم غیر نافع۔ علم نافع اس علم کو کہتے ہیں جو محض معلومات کا ذخیرہ نہ ہو بلکہ اس علم کے ذریعے سے دل نور الہی سے منور ہو جائے، اس علم کو علم نافع کہتے ہیں، جس کے متعلق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علم سیکھا مگر اس علم سے اللہ کی رضا حاصل نہ کی، علم سکھایا مگر دنیا سے عزت حاصل کرنے کے لیے، تو ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا۔ نمبر دو علم غیر نافع اس علم کو کہتے ہیں جو بندے کو اپنے مالک حقیقی تک نہ پہنچائے، انسان کو اس علم سے معرفت حق حاصل نہ ہو، ایسا علم علم غیر نافع ہے، جس کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ سامعین محترم، علم کی اہمیت کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اے ابو ذر، تم صبح کرو اس حال میں تم نے قرآن کی ایک آیت سیکھی ہے، تمہارا اس طرح صبح کرنا 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر، اعلیٰ، افضل ہے۔ میرے محترم دوستو، اسلام، سامعین محترم، علم دین سراپر ہدایت و نور ہے، اس کے مقابلے میں جہل ہے، وہ سراپا ضلالت و کفر ہے۔ اس لیے اسلام نے ہمیں علم دین کے حصول کا حکم دیا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انفرادی طور پر بتلایا جو علم والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، اللہ اس علم کے ذریعے سے ان کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کی اہمیت کے متعلق ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ایک اور مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ سامعین محترم، اس وقت اسلام کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، ہزاروں قسم کے فتنے سر اٹھا چکے ہیں۔ ان تمام فتنوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بننے کے لیے، ان تمام فتنوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار اور ان تمام فتنوں کے لیے سدباب بننے کے لیے ہمیں صحیح معنوں میں علم دین سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا، حضرت آپ سے کہا جائے آپ کی زندگی کا ایک دن باقی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت نے فرمایا آپ اسے اندازہ لگائیے کس قدر علم دین کی اہمیت
واضح ہے، فرمایا کہ میں لوگوں کو علم دین سکھاؤں گا۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں علماء نہ ہوتے، یہ دین والے نہ ہوتے تو لوگ جانوروں کی مانند ہوتے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ لوگوں تک یہ جو دین پہنچا، علم پہنچا، علماء کے ذریعے سے پہنچا۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر لوگوں کو علم کے دین کی اہمیت کے بارے میں، طلب علم کی اہمیت کے بارے میں معلوم ہو جائے تو وہ خون میں نہا کر سمندر کے موجوں میں بھی گھس کر علم دین کو حاصل کرتے۔ دوسرا پہلو آخر میں وقت کے اختصار کے ساتھ وہ جو ہے علماء کرام کا کردار ہے۔ میں آخر میں صرف اتنا کہوں گا، جب باطل نمرود کی شکل میں آیا تو حق ابراہیم کی شکل میں آیا، جب باطل فرعون کی شکل میں آیا تو حق موسیٰ کی شکل میں آیا، جب باطل کسر و کسرا کی شکل میں آیا تو حق محمد مصطفیٰ کی شکل میں آیا، جب باطل انگریز کی شکل میں آیا تو حق سید عطا اللہ شاہ بخاری کی صورت میں آیا، جب باطل سامراج کی شکل میں آیا تو حق مفتی محمود کی شکل میں آیا، جب باطل آج کے امریکہ، برطانیہ، پی ٹی آئی اور یوٹرن خان کی شکل میں آیا، حق مولانا فضل الرحمان کی شکل میں آیا، اور آخر میں جب باطل منشی مجھوں والے سرکار کی شکل میں آیا تو حق مفتی اسد محمود کی شکل میں آیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔